حق نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات پڑھے محمد و آل اپنے مرحومین کے لیے وہ مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے بانیان مجلس کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ سب مل کے دعا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات پڑھے محمد و
دعا ہے پروردگار عالم ہم ان سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی گئیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو ہر شیعہ بچے بچے کو یاد ہے، اس میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، میں خدا تمہارا ولی ہوں، والرسول، میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تمام تر مفسروں نے کہا کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ مولا امیر المومنین نے رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو ہمارا عقیدہ بنا 3 ولایتوں کا۔ جب کہا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب کہا والرسول، تو ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ جب کہا تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، تو ہم سب نے کیا کہا؟ علی ولی اللہ۔ اطاعتیں بھی 3 ہیں، ولایتیں بھی 3 ہیں۔ آئے اطاعت اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تیسرا اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب مسلمان 2 اطاعتوں کو تو بتاتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے یہ تیسری اطاعت کس کی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، تو ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کیونکہ اللہ اپنی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے، اور فوراً اس کے بعد اپنے رسول کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے، اور فوراً اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے۔ یعنی جیسے میری اطاعت ہے ویسے محمد کی اطاعت ہے، اور جیسے محمد کی اطاعت ہے ویسے علی ابن ابی طالب کی اطاعت ہے۔ اب یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں سے پوچھئے کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ بھئی جب اطاعتیں 3 ہیں تو نام بھی تو 3 ہونے چاہیے نا۔ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، یہ اولی الامر کون ہے؟ تو صرف اہل بیت کا نام چھپانے کے لیے مختلف تفسیریں کی گئی۔ پہلی تفسیر انہوں نے یہ کی کہ اولی الامر سے مراد وقت کا حاکم ہے۔ اب اس کا مطلب ابھی پاکستان میں اولی الامر ہمارا کون ہے؟ خان صاحب اولی الامر ہیں۔ یعنی جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی اور ویسی اطاعت خان صاحب کی کرنی پڑے گی۔ تو میں نے کسی مفتی کو کہا جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے۔ تم نے بال بڑے رکھے کیونکہ نبی کی زلفیں بڑی تھی، تم نے جیب میں مسواک رکھا کیونکہ نبی کی سنت تھی۔ تو سوال یہ ہے اب جیسا چہرہ خان صاحب کا ہے ویسا مفتی کا بھی ہونا چاہیے۔ جب اطاعت ہے تو ہر چیز میں اطاعت ہے، پھر چہرے میں اطاعت ہے، پھر رفتار میں اطاعت ہے، پھر کردار میں اطاعت ہے۔ تو تبھی جب لال مسجد پہ مشرف نے حملہ کیا تو اس نے لال مسجد کے مولوی کو لکھا کہ تو نے خود کہا ہے کہ اولی الامر وقت کا حاکم ہے، جب میں اولی الامر ہوں تو مجھ سے لڑ کیوں رہا ہے؟ اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ رسول ہوں تو رسول کو، اور رسول نہ ہوں تو اولی الامر کو۔ تو سارے مسلمان زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ حکومت کو دیتے ہیں نا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اولی الامر۔ ایک مکتب ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ نائب امام کو دیتا ہے۔ ایک ہی فرقہ ہے، یہ واحد فرقہ تھا جس نے ہر ظالم کو اپنا اولی الامر نہیں مانا کہ اگر خدا عادل ہے تو اس کا نبی بھی عادل ہے تو اس کا جانشین بھی عادل ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا 3 اطاعتیں ہیں، 3 ولایتیں ہیں۔ یہ ویسے تو آپ نے سنی ہے، لیکن وہ بحث جو ممبر سے بہت کم ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی عقیدہ بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نظریہ۔ مثال کے طور پہ آپ کا نظریہ بنا کہ مثلا یہ بزنس کروں گا تو مال کماؤں گا، یہ نظریہ ہے۔ دنیا نظریہ بناتی ہے اور عوام اس نظریے کو لے کے اس کو فالو کرتی ہے۔
آپ تب تک کچھ نہیں کرو گے جب تک آپ کا نظریہ نہیں بنے گا. مثلا ایک جوان ہے، اس کا نظریہ بنا کہ بھائی اگر زندگی میں کامیابی چاہیے تو تجھے یورپ جانا ہوگا. اب اس نے اس نظریے کو فالو کیا، اور فالو کرتے کرتے بائی روڈ جاتے جاتے اپنی جان کو بھی گوا دیا. تو اگر نظریہ غلط ہو تو زندگی کی ڈائریکشن کیا ہو جاتی ہے؟ غلط ہو جاتی ہے. اگر نظریہ صحیح ہو تو زندگی کی ڈائریکشن کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ اپنے نظریے کسی ایرے غیرے سے نہ لیا کرو. نظریے اس سے لو جو زندگی میں کامیاب ہو. نظریے اس سے لو جس کی زندگی میں خطا کا امکان نہ ہو. نظریے اس سے لو جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. اور اگر کسی کے لیے ایسی گواہی قرآن نے دی ہے تو وہ اہل بیت کے لیے گواہی دی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں انسان جو بھی کرتا ہے وہی کرتا ہے جو اس کا نظریہ ہے. کسی کا نظریہ بنا نمازی بنو گے تو اللہ کا قرب ملے گا تو مصلی پہ بیٹھ گیا. کسی کا نظریہ بنا مالدار بنو گے تو دنیا والے عزت کریں گے، دن رات مال بنانے میں لگ گیا. کسی کا نظریہ بنا رے کی حکومت ملے گی تو کامیاب بنو گے، حسین کا قاتل بن گیا. کسی کا نظریہ بنا کر حسین کا ساتھ دو گے تو جنتی بنو گے تو ہور بن گیا. انسان ہے نظریوں پر. تمہاری بنیاد بنتی ہے نظریوں پر. تو بہترین نظریہ بہترین زندگی، بدترین نظریہ بدترین زندگی. تو سوال یہ ہے یہ نظریے میرے بناتا کون ہے؟ آپ کے میرے ذہن میں نظریے بن رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد بارے دیگر صلوات پڑھے محمد نظریے تجھے ایسی جگہ سے لینے ہیں لاؤڈ ہونا کیا ہوا. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد فرمان نظریے انسان لیتا کہاں سے، اس کی اہمیت ہے. دنیا میں ہر انسان جائز الخطا ہے. بڑے سے بڑا پروفیسر ہوگا لیکن اس میں خطا کا امکان ہے. کچھ ہستیاں دنیا میں ایسی ہیں جن میں خطا کا امکان نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء ان شخصیتوں میں سے ہیں، اولیاء ان شخصیتوں میں سے ہیں. تو عقل کا حکم ہے کہ تم کسی ایسے سے نظریہ لو، کسی ایسے سے مشورہ لو جس میں خطا کا امکان نہ ہو. اور اگر وہ کوئی وجود ہے تو اہل بیت رسول کا وجود ہے. وہ خود فرما کر گئے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. وقت کے حاکم کو بھی مشکل پڑتی تھی تو کس کے در پہ آتے تھے؟ علی مرتضیٰ کے در پہ آتے تھے. لیکن آج میرے نظریے کون بنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک جوان مختلف فیلڈز میں جا رہا ہے، میرا نظریہ کون بنا رہا ہے؟ آج جو چیز نظریہ بنا رہی ہے اس کا نام ہے ٹی وی. آج جو چیز نظریہ کریٹ کر رہی ہے اس کا نام ہے موبائل. آج جو میرے نظریے بنا رہا ہے اس کا نام ہے فلم. آج جو میرے نظریے بن رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ یوٹیوب. میں جو دیکھتا ہوں اس کے دیکھنے کے نتیجے میں میرے نظریے بنتے ہیں. مثال کے طور پہ باپ کہہ کر تھک گیا کہ میرے لال داڑھی رکھ. داڑھی رکھ. کہ نہیں بابا میں داڑھی نہیں رکھوں گا، مجھے نہیں پسند. اور ایک دن والد نے کیا دیکھا کہ داڑھی رکھ کے آ گیا. کہ اب کیوں رکھی ہے؟ کہ فیشن ہے. اب سارے رکھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں رکھ رہے ہیں، فیشن آ گیا ہے. تو جو داڑھی خدا کے لیے رکھی جائے اس پر رحمت ہے، جو فیشن کے لیے رکھی جائے اس پر لعنت ہے. زندگی نظریوں میں گزرتی ہے. تو اگر اپنا نظریہ طاغوت سے لے رہا ہے تو زندگی طاغوتی. بھلی تو نماز پڑھے لیکن وہ زندگی کیا ہوگی؟ شبر نماز پڑھ رہا تھا لیکن جہاں سے نظریہ لے رہا تھا اس نظریے میں جو نمازیں پڑھی گئی، پڑھ تو نماز رہا تھا لیکن اسی کی نماز اس پہ لعنت کر رہی تھی. یعنی ایک دن وہ ہے جب حر نے نماز لشکر یزید میں پڑھی، اور ایک دن وہ ہے جب حر نے نماز لشکر حسین میں پڑھی.
ہاں تو ایک نماز حر کی فرش پہ تھی، دوسری نماز عرش پہ تھی. نظریوں کی جنگ ہے، نظریوں کی جنگ. سوال یہ ہے تو نظریے لیتا کہاں سے ہے؟ قرآن کی آواز آئی، اب آؤ نظریہ قرآن سے دو. ایک ٹاپک میں نے رکھا ہے بستان زہرا میں، اگر وہی ٹاپک یہاں رکھوں تو شاید کچھ لوگ وہاں سے جہاں ہیں، تو میں نے سوچا کہ ٹاپک کو چینج کر لوں. وہاں ٹاپک ولایت ہے اور یہاں ہم کوشش کریں گے کہ معرفت پہ بات کریں ماشاءاللہ، تاکہ اگر کچھ لوگ وہاں سے یہاں جاتے ہیں ایک ریپیٹیشن نہ ہو. صلوات پڑھے محمد والا. تھوڑا ٹچ اس ٹاپک کا بھی ہوگا کیونکہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں. قرآن کی آواز آئی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن نظریہ بنا رہا ہے کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی کامیابی کا راز بتا رہا ہے. لیکن یوٹیوب کھولو تو کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم سکسیسفل، کیسے کامیاب بنو، تو جواب آتا ہے ہاؤ ٹو بیکم بلینر. اگر تو بلینر بنا تو کامیاب ہے، اگر تو ملینر بنا تو کامیاب ہے، اگر مثلا فراری تیرے پاس آ گئی تو کامیاب ہے، اگر تیرے پاس آئی فون کا نیا موبائل آ گیا تو کامیاب ہے. اب جب کسی چیز کو میں کامیابی سمجھ لیتا ہوں، میں اپنی پوری انرجی اس کو حاصل کرنے پہ لگا دیتا ہوں. معصوم کا فرمان ہے، اللہ نے ہر انسان کو فطرت الہی سے پیدا کیا. ہر انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. ہندو کامیابی چاہتا ہے، مسلم کامیابی چاہتا ہے، منافق کامیابی چاہتا ہے، بوڑھا کامیابی چاہتا ہے. جب سارے کامیابی چاہتے ہیں پھر انسان ناکام کیوں ہوتا ہے؟ سوال ہے. کسی سے پوچھیے کہ بھائی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو یا ناکام؟ بچے سے پوچھیے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. جوان سے پوچھو کہ کامیاب ہونا چاہتا ہوں. بوڑھے سے پوچھو کہ کامیاب ہونا چاہتا ہوں. پھر یہ ناکام کیوں ہوتا ہے جبکہ اس کی فطرت میں ہے کہ یہ کامیابی چاہتا ہے؟ فرعون سے بھی پوچھو گے کہے گا میں کامیابی چاہتا ہوں. ابن سعد کو تھوڑی پتا تھا قتل حسین کے بعد میں مارا جاؤں گا. وہ تو امام حسین کے قتل کو کامیابی سمجھ رہا تھا. فرق سمجھنے کا ہے، جگہیں بدل جاتی ہیں کہ دنیا جس چیز کو تجھے کامیابی کا رنگ دے کر دکھاتی ہے وہ حقیقت میں ناکامی ہوتی ہے. شیطان فطرت کو نہیں بدلتا، شیطان چوائس کو بدل دیتا ہے، جگہ کو بدل دیتا ہے. یہاں کی چیز یہاں رکھتا ہے، یہاں کی چیز یہاں رکھتا ہے. اب اسلام نے کہا کامیابی وہ جوان کامیاب ہے جو غیرت مند ہو. اسلام کا نعرہ. وہ خاتون کامیاب ہے جو با حیا ہو، جو با عفت ہو، جو با پردہ ہو، وہ کامیاب ہے. اسلام کا نعرہ. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ جس چیز کو اسلام نے کہا کامیابی کہ اس کو ناکامی میں بدل دیا. اب ایک یونیورسٹی میں ایک جوان، دیندار جوان، چہرہ دینداری والا، لباس دینداری والا جب اس یونیورسٹی میں جاتا ہے تو سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مطلب جو کامیابی ہے اسے دکھاؤ کہ وہ کیا ہے، ناکامی ہے. اسے کہتے ہیں سوشل شوق لگتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا. اور وہ جس کی زندگی ناکامی تھی کہ مثلا ٹک ٹاک پہ ایک جوان آتا ہے، خاتون آتی ہے اور گندگی پھیلاتے ہیں، اس کے بجائے کہ معاشرہ اس کو ٹوکے، معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شرابی بھی ہے اس کے ساتھ گھومنا بھی منع ہے. ایک زانی کے ساتھ ایک ٹیبل پر، ایک شرابی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا حرام ہے. کہ مولانا بزنس پارٹنر ہے لیکن شرابی ہے. بزنس کرو پر ہوٹلوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھایا کرو، اپنے گھروں میں اس کو دعوتیں نہ دیا کرو، اس کے گھر میں جا کر کھانا نہ کھایا کرو. یہ مکتب اہل بیت ہے. کیوں؟ جب تو شرابی کے ساتھ گھومے گا تو گھوم کر اس کے فعل کو ایکسپٹ کر رہا ہے اور اس کے گناہ کو نارملائز کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی شرابی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، اگر کوئی فاسد ہے اس سے دوری کر تاکہ اسے اپنے فساد کا احساس ہو. اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر تاکہ اسے احساس ہو میں برائی کر رہا ہوں. لیکن آج معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ الٹ.
کہ خاتون بدکاری کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، فساد پھیلاتی ہے، بے حیائی پھیلاتی ہے، دنیا اسے ٹاک شو میں بلاتی ہے، مارننگ شوز میں بلایا جاتا ہے، ٹی وی پہ بلایا جاتا ہے، اور اس فساد کے نتیجے میں اسے مال دیا جاتا ہے، دولت دی جاتی ہے، شہرت دی جاتی ہے، تاکہ جب یہ بچہ دیکھے تو اسے یہ کام برا نہیں لگتا، اماں یہ کام کر کے تو اس کو پیسہ ملا ہے، یہ کام کر کے تو امیر بنی ہے، یہ کام کر کے تو اسے گاڑی ملی، اسے گھر ملا، گھر بیٹھے اتنی امیر ہو گئی، اتنا امیر ہو گیا گندے کام کر کے. اس کا نظریہ کیا بنا؟ غلط نظریہ بنا. اب یہ جوان کیسے سدھرے گا؟ کیونکہ شیطان نظریوں کو بھٹکاتا ہے. اب سنو امام کا جملہ. امام فرماتے اپنے بچوں میں ایک چیز کو بڑھایا کرو. مولا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا اپنے بچوں میں عزت نفس کو پیدا کرو. کس کو پیدا کرو؟ عزت نفس. انگلش میں کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ. اسے سمجھاؤ کہ تیری عزت کیا ہے اور تیرے لیے ذلت کیا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ عزت کو ذلت بناتا ہے، ذلت کو عزت بناتا ہے. یہ تجھے اہل بیت بتائیں گے کہ عزت و ذلت میں فرق کیا ہوتا ہے. امام حسین سر کٹا رہے ہیں، لیکن سر کٹانا حسین کے لیے باعث عزت ہے. یزید سر بچا رہا ہے، لیکن اس کا بچنا اس کے لیے باعث ذلت ہے. تو جس سوچ کو لے کر چلتا ہے وہ سوچ بتاتی ہے کہ تو عزتوں کے راستے پہ جا رہا ہے، ذلتوں کے راستے پر. چھوٹی سی بچی آپ کو آ کر کے بابا میرے اسکول میں تو کوئی بچی اسکارف نہیں پہنتی، ہاں تو آپ اسے بچائیے کہ میری بچی جو حجاب نہیں کرتا اللہ کے سامنے عزت دار تمہاری عزت ہے. ہاں یہ کسی جگہ پہ وہ چاکلیٹ کی مثال دے رہے تھے نا کہ اگر چاکلیٹ بچوں کو سمجھائیے کہ چھوٹی سی چاکلیٹ ہے، اگر وہ کورڈ نہ ہو، بند ہوتی ہے نا پلاسٹک میں شوپر میں چھوٹی سی بند ہوتی ہے، اگر وہ بند نہ ہو اور ایسے پڑی ہوئی ہو تو ساری چوٹیاں چپک جاتی ہیں، لیکن اگر بند ہو گر جائے تو ایک چوٹی بھی نہیں جاتی. تو جب تم کورڈ رہتی ہو، حجاب میں رہتی ہو، تو عزت کے ساتھ جیتی ہو. اور جب تم حجاب نہیں کرتی تو کس میں چلی جاتی ہو؟ ذلت میں. اس کا ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے انٹرنیٹ پہ، بہت اچھی ویڈیو ہے. یہ نوجوان جو فضول ویڈیو بناتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ذلتوں کا زمانہ ہے نا. کہ فرمایا تبرج جاہلی کا زمانہ ہے. تبرج جاہلی کا مطلب کیا؟ فرمایا آخری زمانے میں ہر انسان ہر صورت میں چاہے گا کہ میں دیکھا جاؤں. ایک ہوتا ہے دیکھا جاؤں عزت کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ہر صورت میں. یہ ٹک ٹاک یا ساری چیزیں کیوں بنتی ہیں؟ ہر کام کر رہا ہے. ایسے ایسے پرینک میں نے دیکھے، جوتے خود کو کھلوا رہا ہے کہ میرے ویوز بڑھیں. 5 منٹ کے لیے کم از کم 25 تھپڑے کھاتا ہے. یہ ذلیل ہو رہا ہے، اس کے اندر عزت نفس نہیں ہے. اور کس کے لیے ذلیل ہو رہا ہے؟ ویوز بڑھیں. ویوز بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یوٹیوب سے 100-200 ڈالر مل جائیں گے. یعنی 20,000 روپے کمانے کے لیے یہ 20 تھپڑے کھانے کے لیے تیار ہے. لوگوں کے مکے، لوگوں کے گالیاں، لوگوں کے دھکے کھانے کے لیے تیار ہے، صرف اس لیے کہ مجھے کیا ملے. فکر غلط ہے، سوچ غلط ہے. اور امام حسین ایک بیعت نہیں کر رہے. یہ فکر حسین ابن علی. اگر تیرے اندر عزت نفس نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، تو حیوان تھوڑی ہے کہ ہر صورت میں تجھے کھانا کھانا ہے. ہر صورت میں مثلا ہر صورت مومن کے لیے نہیں ہوتی. فرماتے ہاں مال کما، دولت کما، لیکن عزت کے راستے سے. شادی سے اسلام منع نہیں کرتا، حاصل کر جسے تو پسند کرتا، لیکن عزت کے راستے سے، نہ کہ ذلت کے راستے سے. کیونکہ مومن کے اندر سیلف ریسپیکٹ ہوتی. جب تک تمہارے اندر عزت نفس نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو برباد ہو جائے گا. آج دنیا دیکھ رہے، دنیا کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ دنیا نے بقا جسم کو سمجھی. اب جسم کی بقا کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اہل بیت نے بقا روح کو سمجھا اور عزتوں کی دنیا کو ہے. تو چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا غالباً ویسٹرن ورلڈ میں، کہ ایک خاتون ہے، اس کو انہوں نے بالکل بد حجابی کی حالت میں، نیند پہ رہنا حالت میں، یہ خاتون روڈ پہ چلی. مثال کے طور پہ اس محلے سے لے کر اس محلے تک، یہ تو پریکٹیکلی مثالیں. تو
تو روڈ پہ چلی اور جیسے جا رہی تھی بد حجاب تھی، تو جتنے لڑکے کھڑے تھے روڈ پہ، کسی نے لفظ بول دیا، کسی نے اشارہ دے دیا، کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا، تو ایک روڈ سے دوسرے روڈ سے جاتے جاتے 60 مردوں نے اسے تنگ کیا، یا زبان کے ذریعے سے یا اشارے کے ذریعے سے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے، اور پھر اسی خاتون کو انہوں نے حجاب کروایا، اسی خاتون کو کمپلیٹ حجاب پہنا کے اسی روڈ سے چلایا، انہی مردوں سے گزارا، ایک بھی مرد نے اس کے ساتھ بے احترامی نہیں کی۔ اب پتہ چلا نا اسلام تجھے عزت دینا چاہتا ہے، اسلام تجھے ذلت نہیں دینا چاہتا، دنیا تجھے ذلتوں کی نگاہوں کی طرف پھیرنا چاہتی ہے۔ جب خاتون ذلیل ہو جاتی ہے، اندر سے اس کی عزت نہیں ہوتی، اسے مزہ آتا ہے کہ ایک مرد اسے چھیڑے، کیونکہ یہ ذلیل ہے، اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے۔ لیکن جس کی عزت نفس ہوتی ہے، اور عزت نفس عزت والے نظریے سے بنتی ہے، تو فرمایا پہلی چیز اپنے بچوں کے اندر پیدا کر، وہ کیا؟ سیلف ریسپیکٹ پیدا کر۔ یہ بچہ آ کر کے بابا فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسے کر، سے بتا کہ وہ اپنی عزت کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ کر رہا ہے۔ اور میرے لال، تجھے اللہ کے سامنے عزیز بننا ہے، عزت دار بننا ہے، تو اگر یہ کام کرو گے عزت دار بنو گے۔ ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے یہ چیز بچوں کو سمجھاتی ہے، عقلانی چیز ہے۔ مثلا یہاں پہ 100 لوگ بیٹھے ہیں اس مجمع میں، تو کسی کی پسند ہے مولانا، مثال دے رہا ہوں، مولانا فضائل پڑھیں، کوئی کہے گا مولانا تبلیغ کریں، کوئی کہے گا مولانا مثلا نہج البلاغہ سنائیں، کوئی کہے گا مولانا صحیفہ سجادیہ سنائیں۔ اب میں کس کس کو کیا کیا سنا؟ اگر میں یہ سوچ کے ممبر پر بیٹھوں کہ 100 کے 100 لوگ راضی ہو جائیں، یہ ناممکن ہے۔ مولا علی کا جملہ سنیے گا، امام فرماتے ہیں اگر تو چاہے بھی تو لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا، اگر تو چاہے بھی تو، کیوں؟ کیونکہ عقل کے خلاف ہے۔ 1000 لوگ، 1000 سوچیں، 1000 چاہتے، 1000 تمنائیں، تو امام فرماتے ہیں اپنے عقل سے پوچھ، 1000 لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک کو راضی کرنا آسان ہے؟ 1000 لوگوں کو راضی کرنا مشکل ہے، تو انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے 1000 کو راضی کرنے میں۔ اگر اس بچے کو بچپن سے سکھا رہے میرے لال لوگوں کو چھوڑ، میری بچی لوگوں کو چھوڑ، تو اللہ کو راضی کر، ہاں، اور لوگوں کو راضی کر بھی لے تو لوگ کیا دیں گے؟ ہاں بھائی، لوگ کیا دیں گے؟ مولوی اگر لوگوں کو راضی کرے تو کیا ملے گا؟ مجمع زیادہ آئے گا، واہ زیادہ ہو جائے گی، 4-5 لاکھ تھوڑے زیادہ مل جائیں گے، اس سے زیادہ لوگ دے کیا سکتے ہیں؟ بہلول گیا ہارون کے پاس، ہارون نے کہا بہلول جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ، کہا تو مجھے دے نہیں سکتا، کہا کہ تو میری توہین کر رہا ہے، 50 ملکوں کا حاکم ہوں، کیا مطلب میں نہیں دے سکتا؟ مانگ جو تجھے چاہیے۔ کہا ہارون اللہ کی رضا چاہیے، مجھے دلا سکتا ہے اللہ کی رضا؟ ہارون نے سر جھکا کہ نہیں، یہ تو میں نہیں دلا سکتا، کچھ اور مانگ۔ کہا ہارون جنت چاہیے، کہا مجھے اپنی جنت کی گارنٹی نہیں ہے، تجھے کہاں سے جنت دلا سکتا ہوں؟ لیکن آج اس ممبر پہ آنے والوں کی جرات ہارون سے زیادہ ہے، مجمع کو فری میں جنت بھی دے کے جاتے ہیں۔ کوئی جنت وہ دے جو خود صاحب جنت ہو، جنت وہ دے جو خود قسیم النار والجنت ہو۔ مجھے اپنی جنت کی نہیں پتا اور میں مجمع کو بولوں تو سارے جنت ہی ہو۔ ہارون نے کہا یہ چیزیں میں تجھے نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب اللہ کی رضا دے جنت دے؟ پھر تو دے کیا سکتا ہے؟ کہ میں تیرا وظیفہ بڑھا دوں گا۔ بہلول نے کہا کیا کہ تمہارا وظیفہ بڑھا دوں گا، تجھے اچھی سی تنخواہ دے دوں گا؟ تو بہلول نے کہا ہارون جب خدا تجھ جیسے ظالم کو رزق دے سکتا ہے تو کیا علی کے نوکر کو نہیں دے سکتا؟ آدمی کا اگر نظریہ صحیح ہو نا، یہ زندگی عزت والی گزارتا ہے۔ سیلف ریسپیکٹ جب تک بچے کے اندر پیدا نہیں کرو گے، اسے بتاؤ کہ عزت کیا ہے، اصول سکھا دو، یہ بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ عزت ہے، پریکٹیکل مثالیں دو۔
کہ خاتون ایسے جا رہی ہے، خاتون ایسے جا رہی ہے، دیکھو معاشرہ کسے زیادہ چھیڑتا ہے. ہاں؟ سب سے زیادہ دنیا میں جس کنٹری میں ریپ ہوتا ہے وہ امریکہ ہے. کیا کہتے ہیں ہر 7 منٹ کے بعد ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو نظریہ دیا کہ تم اگر عزت چاہتی ہو نا تو برہنہ ہو جاؤ. یا پاکستانی ایکٹریسز یہ ساری کیا ہیں؟ اپنی عزتوں کو بیچ کے مال کماتی ہیں. اور بے حیائی کی یہ حالت ہے کہ خود بے حیا ہو کے گھومتی پھر کہتی کوئی مجھے دیکھے بھی نہ. یعنی یہ اس طرح ہے کہ شیر کے سامنے گوشت رکھو اور اسے کو کھاؤ بھی نہیں. عقل کے خلاف ہے. اور عقل کب ضائع ہو جاتی ہے؟ جب انسان ذلتوں کے راستے پہ چلتا ہے، جب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن معاشرہ اسے عزت دے رہا ہے، آپ کا میڈیا اسے عزت دے رہا ہے، شیطان اسے فیک عزت، جو عزت نہیں ہے ذلت ہے، لیکن آپ کو ذلت عزت بنا کے دکھائی جاتی ہے. تب جا کے آپ کے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے. اسے بس یہ کہ میرے لال یہ دیکھو خدا نے کس چیز کو عزت سمجھا، اہل بیت نے کس چیز کو عزت سمجھا. تو علی کا چاہنے والا، تو سیدہ کا ماننے والا، تو یہ دیکھو کہ اہل بیت کا کردار کیسا تھا. اسی میں تمہارے لیے کیا ہے، عزت ہے. دنیا کی کتنا بھی بڑا ایکٹر ہو، سنگر ہو، اس سے جا کر ان کے نظریے کو اپنا تو تمہارا نظریہ بھی صحیح ہو جائے گا اور تم صحیح سمت میں چل پڑو گے. صلوات پڑھے محمد والے. دیگر صلوات پڑھے محمد والے. ہر انسان زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، اور اسے کب پتا چلے گا کہ زندگی میں عزت و ذلت کا راستہ کون سا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جب تک یہ علم معرفت النفس کو حاصل نہیں کرے. جب تک آپ کے پاس یہ علم نہیں ہوگا نا تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. مولا علی سے نہ شمر ہے نہ یزید ہے، یہ تیرے دشمن نہیں ہے. کھانا ہے، عقل کی خوراک علم ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس باپ کو یہ نہیں پتا بھائی خوراک صرف کھانے کو نہیں کہتے. آپ سفرے پر بیٹھے ہو، سفرے پہ مرغی بھی ہے، سفرے پہ مختلف چیزیں بھی ہیں. یہ خوراک ہے شکم کی، کھانے کی خوراک، پیٹ کی خوراک ہے. عقل کی خوراک کیا ہے؟ بچے کو بولو گے لیپ ٹاپ یوز نہ کرو، لیکن ایک دن آئے گا مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ دنیا ٹول جیسے بنا رہی ہے. تم ان وسائل کے بغیر آج ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. 1 گھنٹے کے لیے موبائل گھر رہ جائے، 2 گھنٹے کے لیے چیز رہ جائے تو جینا حرام ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے میرے بدن سے کوئی چیز کم ہو گئی ہے. کیونکہ دنیا نے اتنا مجھے اٹیچ کر لیا ان اسباب ان وسائل کے ذریعے سے، تو لہذا وسائل سے تو چھٹکارا نہیں ہے. لیکن انہی وسائل میں اگر دشمن گندی خوراک ڈال سکتا ہے تو علی والا اچھی خوراک ڈال سکتا ہے. اگر ایک دنیا دار بچہ ڈیلی ولاگز بنا رہا ہے، پتہ نہیں گندے پرینکس بنا رہا ہے پیسے کمانے کے لیے، تم اچھی چیزیں بھی تو بنا سکتے ہو نا. وہ گندی مذاقیں کر رہا ہے، تم اچھی چیزیں بھی تو کر سکتے ہو نا. تو فرق یہ ہے کہ تم خوراک دو. جو کمال تھا اہل بیت کا وہ یہ تھا کہ دشمن لڑ رہا تھا، امام زین العابدین صحیفے سجادیہ کی خوراک دے رہے تھے. چھٹے امام کے زمانے میں اتنے مکتب بنے، اگر اہل بیت خاموش ہو جاتے تو سارے مکتب زندہ رہتے اور مکتب جعفری دنیا میں نہ رہتا. امام نے بھی خوراک دی شاگردوں کو اور ان کے دماغوں کو علم سے بھرا. 2000 کے قریب اور 20,000 تک رقم آیا ہے کہ اتنے شاگرد بنا کر کیا کر رہے تھے؟ انہیں خوراک دے رہے تھے، علمی خوراک دے رہے تھے. ان کے ذہنوں کو علم سے بھر رہے تھے. یہ 10 دن سے لے کر 40 امام حسین تک ممبر سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ علم میں اہل بیت کی خوراک ملتی ہے. آپ تو کتنا اثر ہوتا ہے مجلس کا. 10 دن سنتے ہو انسان کا وجود بدل جاتا ہے. کیوں جب امام حسین کی زیارت کرتے ہو تو وجود میں تبدیلی محسوس کرتے ہو نا. اس زیارت امام حسین سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ روحانی خوراک ملتی ہے. اور جب وہ بدن میں آتی ہے تو روح کیا بنتا ہے؟ طاقتور بنتا ہے. ایک دن میں کوئی مومن نہیں بنتا، آہستہ آہستہ یہ خوراک اس بچے کو دینی پڑتی ہے. ایک دن میں کوئی باڈی بلڈر نہیں بنتا.
پہلے 5 کلو کا ویٹ، پھر 10 کلو کا ویٹ بڑھاتا جاتا ہے. بائی ٹائم آہستہ آہستہ باڈی کے مسلز مضبوط ہوتے جاتے ہیں. اسی طرح امام فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ڈیلی بیسس پر جب تک علم حاصل نہیں کرو گے تب تک تمہارے وجود میں معرفت نہیں بڑھے گی. تو علماء ہمارے لیے کہتے ہیں کم از کم ایک عالم جو صاحب امامہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ڈیلی بیسس پہ 200 صفحے پڑھے. ہمیں بھی توفیق نہیں ہوتی، اور واقعا اگر کوئی انسان ڈیلی کتنے صفحے پڑھے 200، اس کو ملٹی پلائی کریں بائی 360، کتنی کتابیں بن جاتی ہیں. آپ سے پیچھا بھی بچہ کہاں پڑھتا ہے، کسی بڑے اسکول کا نام لیتا ہے. ہاں میرا بچہ ویکن ہاؤس میں پڑھتا ہے، میرا بچہ سٹی میں پڑھتا ہے، میرا بچہ، تاکہ 4 لوگ پوچھے تو کسی ہائی لیول کے اسکول کا نام لو. شوبازی تمہارے اندر اتنی بھری ہوئی ہے کہ پوری زندگی شوبازی میں ضائع ہو جاتی ہے. کیونکہ معرفت علم ہو تو انسان تمام تر بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اور آپ کے بچے کو اسکول میں سکھایا گیا A for apple, B for book, C for cat، اور بچہ آپ کے سامنے پڑھتا ہے ہاں بابا A for apple, B for book. اگر دیکھنا ہے نا کہ اسکول صحیح پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا، ایک کام کرو، یہ کتاب کرو بند. اگر اس نے A B C سیکھ لیا ہے، پڑھنا سیکھ لیا ہے، اس کے سامنے رکھو دوسری کتاب جو انگلش کی ہو، کہ اب پڑھ. اگر نہ پڑھ پائے تو سمجھنا اسکول نے رٹا لگوایا ہے. آج کے اسکول رٹا لگوا رہے ہیں. ہاں بھائی، جب بچے کے لیے 15 سے 20 ہزار باپ تنخواہ دے رہا ہے. ایک ٹیچر ہمیں بتا رہے تھے کہ اتنی کرپشن، لیکن والد کو پتا ہی نہیں. جیسے گاڑی کی پرواہ ہے، دکان پہ جاتا ہے ٹماٹر بھی لیتا ہے تو اسے چیک کرتا ہے، لیکن 25 ہزار اپنے بچے کی تنخواہ اور بچے کی فیس بھر رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اسکول میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. آخر میں کیا کہتا ہے، ہاں بھائی کتنے نمبر، بابا میں 1 کلاس لے کر آیا. تو جو اسکول 25,000 فیس لے رہا ہے، اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے فیل ہوئے؟ یہی تو فراڈ ہے. سب سے بڑا فراڈ ہے. ایک بچہ بھی فیل نہیں ہو رہا. کیا یہ ممکن ہے؟ یہی تو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہی تو سب سے بڑی بیماری ہے. کرتے کیا ہیں؟ ہمارے بھائی تھے، میں ڈیلی دیکھ رہا تھا، چھوٹا تھا جب، ڈیلی دیکھتا تھا وہ ایک گولڈ میڈل لاتا تھا گھر پہ ڈیلی. میں نے کہا تم ہر سال A1 کیسے آتے ہو؟ اس نے کہا ٹیچر سوال لکھ کے بھی دیتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. کہتا ہے یہ 10 سوال ہیں، یہ 10 جواب ہیں، یاد کر کے آنا. میں رٹا لگاتا ہوں، وہی سوال وہی جواب. اب بچہ پاس کیوں نہیں ہوگا؟ اگر بچے کو الف بے آتا ہے، اگر بچے کو ABC آتی ہے اور اس کی ریڈنگ اچھی ہے تو یہ اسکول کی بک پڑھے یہ کمال نہیں، ہر کتاب پڑھے تو کمال. اگر اس کی ریڈنگ آ گئی ہے تو ہر کتاب پڑھنی چاہیے نا. یہ تھوڑی صرف اسکول کی کتاب میں ہوتا ہے رٹا. آج آپ کے بچوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح نوح خانوں نے نوح رٹ لی، کون سی بڑی بات ہے؟ ہر پروگرام میں جا کے وہی نوح پڑھنا ہے. بعض خطیب مجلسیں رٹ لیتے ہیں. اب ہر جگہ پہ جا کے رٹی ہوئی مجلس پڑھی جاتی ہے، اور 6 دن کے بعد وہ مجلس پوچھو گے تو یاد بھی نہیں رہتی. لیکن جس کا دماغ کریٹو ہو، جس کے اندر علم ہو، جس نے صحیح طریقے سے دین محمد اور آل محمد کو سیکھا ہو، اسے اصطلاح حسین میں فقیہ کہا جاتا ہے. من حسین الغریب الى رجل الفقیہ، حسین غریب کی طرف سے رجل فقیہ کو خط جا رہا ہے. یہ اصطلاح کیوں دی؟ فقیہ اسے کہا جاتا ہے جو قرآن پڑھ کر معصوم کے کلام کو سن کر نتیجہ نکالتا ہے، یہ رٹا نہیں لگاتا. آج کے مسلمان کو کہا جاتا ہے بھائی شیعہ کافر ہے، کہ ہمیں کافر ہے. تم نے سوچا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، جو مفتی نے کہا، جو مولوی نے کہا، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلتا ہے، نہ غور کرتا ہے، نہ فکر کرتا ہے، نہ اپنے مائنڈ کو، نہ اپنے برین کو یوز کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو خوراک علم نہیں ملی. اگر ہر مسلمان اپنے نبی کا دین ڈیلی کم از کم 20 صفحے پڑھتا
اسے نہ سعودی کا مفتی گمراہ کر سکتا تھا نہ کوئی سلفی گمراہ کر سکتا تھا. لیکن مسلمان کیوں گمراہ ہوئے؟ عوام کیوں تباہ و برباد ہوئی؟ کیونکہ ہم نے سب کچھ مولانا کے حوالے کر دیا. مولانا آپ ہی بتاؤ، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو فیس دیتے ہیں، آپ دین بتاؤ. یہ ہماری اتنی ذمہ داری ہے. ہر امام بارگاہ میں ایک شیلف ہونا چاہیے، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں شیلف ہونا چاہیے. اس بچے کو عادت ملے کتاب پڑھنے کی، کم از کم ڈیلی بیسس پہ 5 صفحے اپنے بچوں کو کتاب پڑھاؤ. جو رٹے والے تھے نا، جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں تھا، انہوں نے حسین کو خط لکھا تھا، اور جس کی ویلیو تھی نا اسے حسین نے خط لکھا تھا. جب مولا کا ظہور ہوگا تو ہر آدمی جائے گا امام کی طرف. لیکن کمال یہ ہے کہ آج امام زمانہ تیری طرف آئے. کچھ وہ ہیں جو مولا کو یاد کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو مولا یاد کرتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب تم خود کو خوراک علم دو گے. کربلا پڑھو، سیرت سیدہ زینب پڑھو، تفسیر قرآن پڑھو، صحیح سجادیہ پڑھو. یہ تمام تر علوم جو اہل بیت نے دیا ہے یہ خوراک علم ہے. فرمایا جب علم انسان میں آتا ہے تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا. سب سے بڑا تیرا مددگار تیرا علم ہے. لیکن جب تو جاہل بن جاتا ہے تو یہ جہالت کسی کو شمر بناتی ہے، کسی کو یزید بناتی ہے. اگر عالم ہوتے کبھی نبی کے نواسے کا سر نہ کاٹتے. اگر علم ہوتا کہ رسول نے فرمایا کہ اے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کر. رسول اللہ کا فرمان ہے کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کر. لیکن انہوں نے حسین کی بچی کو تمانچے مارے. آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کی غربت پہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی عزیزوں ایسے حسین حسین کریے جیسے کربلا میں زینب نے حسین تو حسین حسین کر رہا ہے لیکن تجھے کسی نے تماچا. تو حسین حسین کر رہا ہے تجھے کسی نے پتھر تو نہیں مارے. لیکن جب جب سکینہ بابا کو پکارتی تھی شمر کبھی تماچے مارتا تھا. ایک آسٹریلیا کا مومن کہنے لگا مولانا میں جناب سکینہ پہ پہلے نہیں روتا تھا لیکن اب بہت زیادہ روتا ہوں.
میں نے کہا اب زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہا پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی، اب سمجھ آتا ہے اگر بیٹی کو کوئی ڈانٹے بھی تو باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ کہتا مجھے نہیں معلوم سجاد پہ کیا گزری، مجھے نہیں معلوم حسین پہ کیا گزری۔ کسی نے کہا مولا سجاد کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ اگر کوئی صاحب اولاد ہو کبھی 4 سالہ بچی کو اتنا نہیں مار۔ امام نے فرمایا بچی تھی کہ مولا پھر سکینہ کو اتنا کیوں مارتا تھا؟ امام نے فرمایا اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو، اگر وہ تجھے بہت زیادہ تکلیف دینا چاہے تجھے نہیں مارے گا، تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا۔ یہ ظالم جانتے تھے زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتے، یہ بی بی زینب کے سامنے سکینہ کو دباتے مار دیتے۔ تبھی امام حسین فرماتے شیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ بازار کا ماحول کی گود میں ننھی سی سکینہ، اگر آپ کو پتا چلے آپ کے محلے میں علی کی بیٹیوں کا قافلہ آنے والا، ہم ایسے استقبال کرتے جیسے قوم والوں نے معصومہ کا کیا تھا۔ تو گرم گرم پانی برسا، ننھی سی سکینہ بی بی زینب کی گود میں آہستہ سے کہا پھپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ قیامت کا منظر ہے، ساقی کوثر کی پوتی ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، دوڑتی ہوئی گلاس میں پانی بھرا کر بی بی زینب کو دیا، کہنے لگی قیدی بی بی تیری بچی پیاسی نہ رہے گی، میں تیری بچی کو پانی پلاؤں، کیوں دینا چاہتی ہو؟ کہتی ہے میرے مولا کا فرمان ہے اللہ قیدیوں کی دعائیں قبول کرنا۔ یا پانی بھی زینب نے سکینہ کو دیا، ابھی بچی پانی پینا ہی چاہتی تھی، کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لو۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ جیسے سننا تھا سکینہ نے پانی رکھا، اپنا ننھا سا چہرہ اٹھایا، ننھے سے ہاتھ اٹھائے، تاریخ کے جملے ہیں جیسے مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئی، زخمی خساروں پہ پڑ گئی، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے، کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے، اللہ میری بچی کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ سکینہ نے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، بڑی درد بھری دعا کی، رو کر کہنے لگی اے خدا کسی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔
ہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی؟ کہتی ہے قیدی بی بی بڑی مدت گزر گئی میں مدینے نہیں گئی، اللہ غربت میں کسی کو وطن کا نام نہ سنا، پورا قافلہ مدینے کا نام سن کے رونے لگا۔ بی بی زینب نے کہا مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین، مدینے میں میرا عباس، مدینے میں میری آقا نادی ہے جس نے مجھے قرآن پڑھایا، جس نے مجھے حجاب سکھایا۔ سیدہ زینب کو بڑا پیار آیا، فرمایا مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، لیکن یہ بتا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ تو نے اس کا نام نہیں بتایا۔ کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال ہے، میں اپنی بیوی سے ناراض ہو جاؤں، بس میری مجبوری سمجھو۔ کیسی مجبوری ہے؟ او قیدی بی بی یہ نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بیوی کا غیاب نہیں لے سکتے۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا قبول ہو جائے تو کیا کہوں گی؟ یہ کیا کہنا چاہتی ہو قیدی بی بی؟ کہا اگر مدینے والے بازار میں نظر آ جائے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ جلال آتی ہے کہتی قیدی بی بی دعا نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن میری بیوی کو بددعا نہ دے، وہ میری بیوی تجھ جیسی قائد نہیں ہے، میری بیوی نام ہے علی کی بیٹی کا، میری بیوی نام ہے عفان کی بہن کا۔ اتنا سننا تھا زینب کا جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کپڑے میں حبیبہ نہیں پہچانا، اگر حبیبہ وہ دن گزر گئے